السلام علیکم۔ یہ ہے اردو ایکشن ٹیلز۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ ہے ماریو پوزو کا شاہکار ناول گاڈ فادر۔ مترجم محمود احمد مودی۔ باب نمبر 14۔ تین ماہ بعد کا ذکر ہے۔ ہیگن اپنے دفتر میں کارروائیاں مکمل کرنے میں مصروف تھا۔ کرسمس قریب تھی اور اسے اپنی بیوی بچوں کے لیے کرسمس کی شاپنگ کرنے جانا تھا۔ وہ جلدی جلدی کام نمٹانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ایک ٹیلی فون کال نے اس کے کام میں خلل ڈال دیا۔ اس کی سیکریٹری نے بتایا کہ جونی کورلیون کا فون ہے۔ اسے فون ریسیو کرنا ہی پڑا۔ جونی لاس اینجلس سے بول رہا تھا اور اس کی آواز سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ بے پناہ خوش تھا۔ اس نے بتایا کہ فلم کی شوٹنگ تقریباً ختم ہو چکی ہے، صرف چھوٹے موٹے کام باقی تھے جن کی وجہ سے ابھی اسے کچھ دن ساحلی علاقے میں رہنا تھا۔ تاہم وہ کرسمس پر ڈان کے لیے کوئی زبردست تحفہ بھیجنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ تحفہ ایسا زبردست ہوگا کہ پاپا کی آنکھیں حیرت اور خوشی سے پھیل جائیں گی، جونی نے جوش و خروش سے کہا۔ ایسی کیا چیز ہوگی بھائی؟ ہیگن نے تحمل اور ملائمت سے پوچھا۔ وہ جونی کو یہ تاثر نہیں دینا چاہتا تھا کہ اس وقت وہ بہت عجلت میں تھا۔ یہ میں ابھی نہیں بتا سکتا، جونی مسرور لہجے میں بولا۔ اس طرح تو تجسس ختم ہو جائے گا، اور کرسمس کے تحفے کا آدھا لطف تو تجسس میں ہی ہوتا ہے۔ ہیگن نے نرمی سے گفتگو کو مختصر کرتے ہوئے آخر فون بند کیا اور دوبارہ کام کی طرف متوجہ ہو گیا، مگر 10 منٹ بعد اس کی سیکریٹری نے اسے ایک ضروری فون کال کی اطلاع دی۔ اس بار ڈان کی بیٹی کونی بول رہی تھی۔ ہیگن گہری سانس لے کر رہ گیا۔ شادی کے بعد سے کونی کی زندگی کچھ زیادہ خوشگوار معلوم نہیں ہوتی تھی، اور اس کا رونا دھونا اکثر ہیگن ہی کو سننا پڑتا تھا۔ اس کا شوہر اس کے لیے مستقل درد سر ہی معلوم ہوتا تھا، اور وہ ہیگن سے اس کی باتیں کرتی رہتی تھی۔ اکثر وہ 3-4 دن کے لیے ماں کے پاس رہنے آ جاتی تھی۔ اس کا شوہر کارلو ریزی خاصا نکھٹو معلوم ہوتا تھا۔ شادی کے بعد اسے ایک معقول کاروبار کر کے دیا گیا تھا، لیکن اس نے جلد ہی اس کا بیڑا غرق کر دیا تھا۔ وہ ہر وقت کونی سے پیسہ بٹورنے کی فکر میں رہتا تھا۔ کمانے کی فکر کیے بغیر پیسہ اینٹھنے کی اس کی عادت تو شادی کی رات ہی ظاہر ہو گئی تھی۔ پہلی رات ہی اس نے کونی سے وہ سارے لفافے لیے تھے جن میں مہمانوں نے رقوم رکھ کر اسے تحفے کے طور پر پیش کی تھیں۔ کونی نے لفافے اس کے حوالے کرنے کے سلسلے میں مزاحمت کی تھی، تو رزی نے گھونسا مار کر اس کی آنکھ پر نیل ڈال دیا تھا۔ اس میں وہ تمام بری عادتیں موجود تھیں جو اکثر نکھٹو شوہروں میں ہوتی ہیں۔ وہ نہ صرف کونی کو مارتا پیٹتا تھا، بلکہ اس کا پیسہ بے دردی سے لٹاتا بھی تھا۔ وہ خواب، شراب اور آوارہ عورتوں کے پاس جاتا تھا۔ کونی نے ابھی تک یہ سب باتیں فیملی کو نہیں بتائی تھیں، لیکن ہیگن کو بتاتی رہتی تھی اور اسے ہدایت کرتی رہتی تھی کہ فی الحال وہ یہ باتیں اپنے تک ہی رکھے۔ شاید آج بھی وہ اسی قسم کا کوئی رونا چاہتی تھی، لیکن جب ہیگن نے فون اٹھایا تو اسے خوشگوار سی حیرت ہوئی کہ کونی ایسی کوئی بات نہیں کر رہی تھی۔ شاید اسے کوئی مشکل درپیش ہی نہیں تھی، یا پھر وہ کرسمس کی آمد کی خوشی میں اس قسم کی پریشانیوں کو بھول گئی تھی۔ وہ خوب چہک رہی تھی، اور اس نے ہیگن سے صرف یہ مشورہ کرنے کے لیے اسے فون کیا تھا کہ کرسمس پر وہ اپنے باپ اور بھائیوں کو کیا تحفہ بھیجے۔ ہیگن نے کچھ مشورے دیے، لیکن سب اس نے مسترد کر دیے۔ تاہم اس نے جلد ہی ہیگن کی جان چھوڑ دی۔ ہیگن کو اس کے بعد بھی کام ختم کرنے کا موقع نہیں مل سکا۔ ایک بار پھر فون کی گھنٹی بج اٹھی۔
اس نے گہری سانس لے کر کاغذات ایک طرف رکھ دیے۔ فون پر مائیکل تھا۔ مائیکل کو ہیگن کافی حد تک پسند کرتا تھا اور اس کا فون سنتے ہوئے اسے کبھی کوفت نہیں ہوتی تھی۔ ہیگن، میں کل کار میں سڑک کے راستے نیو یارک پہنچ رہا ہوں، کہ میرے ساتھ ہوگی؟ مائیکل نے اسے اطلاع دی۔ میں کرسمس سے پہلے پاپا سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ کیا وہ کل رات گھر پر ہوں گے؟ یقیناً، ہیگن نے جواب دیا۔ کرسمس تک ان کا شہر سے باہر کہیں جانے کا پروگرام نہیں ہے۔ اگر گئے تو کرسمس کے بعد ہی جائیں گے۔ ٹھیک ہے، مائیکل نے گویا مطمئن ہو کر مزید کوئی بات کیے بغیر فون بند کر دیا۔ ہیگن نے بچا کھچا کام آئندہ روز پر اٹھا رکھا اور آفس سے نکل کھڑا ہوا۔ جس سپر مارکیٹ میں وہ شاپنگ کرنا چاہتا تھا وہ اس کے آفس والی بلڈنگ سے زیادہ دور نہیں تھی، اس لیے وہ پیدل ہی اس طرف چل پڑا۔ ابھی وہ زیادہ آگے نہیں گیا تھا کہ کسی طرف سے ایک شخص اچانک نمودار ہو کر اس کے راستے میں حائل ہو گیا۔ ہیگن کو رکنا پڑا اور یہ دیکھ کر اسے قدرے حیرت ہوئی کہ وہ شخص سولوزو تھا۔ وہ ہیگن کا بازو تھامتے ہوئے نیچی آواز میں بولا، خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، مجھے تم سے صرف کچھ بات چیت کرنی ہے۔ اسی اثناء میں فٹ پاتھ کے ساتھ لگ کر کھڑی ہوئی ایک کار کے دروازے کھل گئے اور سولوزو اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، اس میں بیٹھ جاؤ۔ ہیگن نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑا لیا۔ اس وقت تک اسے خطرے کا احساس نہیں ہوا تھا۔ ابھی میں ذرا جلدی میں ہوں، اس وقت میں کسی قسم کی بات چیت نہیں کر سکتا، اس نے کہا، لیکن اسی لمحے عقب سے دو آدمی گویا اس کے سر پہ آن کھڑے ہوئے۔ ان کے کھڑے ہونے کے انداز نے ہیگن کو بہت کچھ سمجھا دیا۔ اسے یکا یک اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ گاڑی میں بیٹھ جاؤ، سولوزو نرمی سے بولا۔ اگر ہمارا مقصد تمہیں ہلاک کرنا ہوتا تو اب تک تم ہلاک ہو چکے ہوتے، مجھ پر بھروسہ کرو۔ ہیگن کو اس پر بھروسہ تو خیر کیا کرنا تھا، لیکن وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ باب نمبر 15 اگلی ویڈیو میں سنیں۔